چوتھی حدیث پڑھتے ہیں جو اسی انداز سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ بہی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنذير شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما لك أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تو یہ چوتھی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد بھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل کہ اپنے استاد محترم موسیٰ ابن اسماعیل سے رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ موسیٰ ابن اسماعیل جو ہیں یہ ابو سلمہ التبوذکی ہے. یہ ابو سلمہ التبوذکی یعنی ابو سلمہ ان کی کنیت ہے. نام تو موسیٰ ابن اسماعیل ہے, ابو سلمہ التبوذکی کے نام سے مشہور ہیں. اور یہ مصر کے بہت بڑے محدث تھے, یہ حافظ حدیث ہیں. اور یہ اصلاً بصرہ میں رہتے تھے, وہیں کے آزاد کردہ غلام ہیں. اور انہوں نے جو حدیث کی کتاب تیار کی تھی وہ کتاب نہایت ہی معتبر کتاب تھی. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. تو امام بخاری فرماتے ہیں وہی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ. ابو عوانہ جو ہیں یہ وضاح بن عبداللہ الیشکری کے نام سے مشہور ہیں. یہ ان کا نام ہے ابو وضاح ابن عبداللہ الیشکری, یہ ہیں. اور قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ. یہ موسیٰ ابن ابی عائشہ جو ہیں یہ ان کے والد کا نام معلوم نہیں ہے, لیکن اتنی بات ہے کہ عمرو ابن دینار نے سعید ابن جبیر کے طریق سے بعض روایتوں میں ان کی مطابعت کی ہے, لیکن ان کے والد کا نام معلوم نہیں ہے, اس لیے موسیٰ ابن ابی عائشہ کے نام سے مشہور ہے. قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس. اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو رئیس المفسرین ہیں, ان تفسیری ان کی رائےوں کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اہمیت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ سینے سے لگا کر دعا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر وہ حدیث بھی نقل کی ہے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی, اللہم علمہ الکتاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں دعا دی تھی اور وجہ کیا تھی, تو 2 واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں, جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی اس دن آپ کا رات کا معمول معلوم کرنے کے لیے آئے. اور اکثر بیشتر وہ آتے تھے حضرت میمونہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا معمول معلوم کرنے کے لیے. ان کے والد بھیجتے تھے کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول معلوم کرو تاکہ ہم لوگ بھی رات کو وہ عمل کیا کریں. تو یہ پہنچے وہاں پر, تو رات کا معمول معلوم کرنے کے لیے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ قضاء حاجت کے لیے گئے. تو یہ بچے تھے, مسن بچے تھے, حالانکہ بہت زیادہ کوئی عمر نہیں تھی ان کی, کیونکہ ہجرت سے 2 سال یا 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. لیکن سمجھدار تھے, سمجھ گئے کہ آپ لوگ اس لیے سے فارغ ہو کر آئیں گے تو وضو فرمائیں گے, تو آپ کے لیے پانی, وضو کے لیے پانی رکھ دیا. جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا پانی رکھا ہوا ہے, تو آپ نے حضرت ان سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھ دیا.
کہا اس بچے نے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ان کے اندر بڑوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے۔ تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور آپ نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ ان کو کتاب کا علم، الکتاب کا علم عطا فرما دے۔ اور دوسرا واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے تھے اور رات کا معلوم کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی تھے موجود تھے، تو آپ نے ان کو اپنے داہنی طرف کھڑا کیا، یعنی جماعت سے تہجد کی نماز شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو داہنی طرف جب کھڑا کیا آپ نے تو آپ اپنے برابر ان کو کھڑا کر رہے ہیں اور وہ پیچھے ہو جا رہے ہیں، بار بار آپ برابر کر رہے ہیں تو وہ پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہارا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے بھائی، میں تم کو اپنے برابر کھڑا کر رہا تھا تم پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، دیکھیے کیسا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں، آپ اتنے عظیم انسان، اللہ کے اتنے مقرب دے آخری نبی، اور میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں، اس لیے مجھے شرم آتی تھی، اس لیے میں جو ہے پیچھے تھوڑا ہٹ جایا کرتا تھا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ اس شخص کے اندر بڑوں کے احترام کا جذبہ ہے، یہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، بڑوں کا خیال کرتا ہے۔ تو آپ نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر ان کو دعا دے دی اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ ان کو الکتاب کا علم دے دے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس صحیح معنوں میں رئیس المفسرین ہیں، رئیس المفسرین کو کہا جاتا ہے، اور ان کو وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ رئیس المفسرین ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حدیثیں پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی چادر میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور کہا جاؤ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ پھر اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ اس کے بعد ان کا کتنا امتحان لیا گیا ہے، ان کی زندگی کو اگر کوئی پڑھے تو پتہ چلے گا کہ حاکم وقت نے کس طرح سے ان کا امتحان لیا ہے، کس طرح ان سے کہا حدیثیں سنائیے، پھر دوسرے پردے کے پیچھے سے کہا کسی سے کہ نوٹ کرو، پھر دوبارہ جو ہے دوسرے ایک ہفتے کے بعد پھر بلایا، کہا کہ جو حدیثیں سنائی تھی آپ نے سنائیے، اور ادھر اس سے شخص سے کہا کہ تم ملاؤ، تو دیکھا بھی بہو وہی حدیثیں سنا رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ان کے اوپر بھی ہوا کہ وہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دریں اس طرح کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ یہ رئیس المفسرین ہے۔ اس لیے ان کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کے شہر میں قرآن کا درس دے رہے تھے، نوجوان تھے، تو نافع نے اور دوائبن نے دیکھا کہ یہ تو کمسن بچہ ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، چلو بھائی درس سنتے ہیں اس کا۔ درس میں شریک ہوئے وہ، اور ان کے سبق میں شریک ہو گئے۔ درس میں شریک ہونے کے بعد جب وہ درس سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا کہ ہم کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پوچھ لیجیے چچا جان کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں قرآن کی زبان آتی ہے نہیں، تو تم سے کچھ سوال ہے۔ دیکھو قرآن میں آیا ہے شرعۃ و منہاجا، بتاؤ شرعۃ و منہاجا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا طریق کے معنی ہیں۔ انہوں نے کہا اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت کے کسی شاعر کا شعر پڑھو جس نے شرعۃ و منہاجا کو اسی لفظ میں اسی معنی میں استعمال کیا، اسی معنی کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے فوراً مجلس سے شعر پڑھ دیا۔ پھر اسی طرح سے عن الیمین وعن الشمال عدین، تو کہ یہ قرآن میں آیا ہے اس کے معنی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا حلق الرفاق، دوست احباب کے جو حلقہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی پڑھ کر شعر سناؤ، انہوں نے فوراً اس کے لیے سنا دیا۔ اور قرآن میں ینع کا لفظ آیا تو انہوں نے کہا نس پکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھل کے پکنے کے لیے، تو کہا شعر کوئی پڑھ کر سناؤ، تو اس پہ بھی برجست سے سنا دیا۔ اس طرح سے علامہ سیوطی نے اتقان کے اندر وہ اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور معاجم والوں نے بھی اسی واقعے کو نقل کیا ہے اس کو، کہ چونکہ معاجم کی صحیح معنوں میں بیج ہے، یہیں سے پڑتی ہے معاجم کی، تو اس لیے معاجم والے بھی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ اس میں بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ تو رئیس المفسرین جو ہے یہ اللہ جل شانہ کے ارشاد لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس کی حدیث کا پہلے ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی تشریح ہوگی۔ تو بہی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل،
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے ہمارے استاد موسیٰ ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اخبرنا ابو عوانہ، کہ ہمیں ابو عوانہ نے خبر دی، اور انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا حدثنا سعید بن جبیر، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید ابن جبیر نے بیان کیا، اور وہ عبداللہ ابن عباس سے جناب عبداللہ ابن عباس سے اللہ جل شانہ کے ارشاد لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے وقت کلفت محسوس کرتے تھے، مشقت محسوس کرتے تھے، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، یہ مما جو ہے یہ من اور ما سے مل کر بنا ہے، اور جب یہ من اور ما سے مل کر بنتا ہے تو اس کا معنی اکثر ما ہے، اکثر ما یحرک، اکثر کے معنی میں، ربما کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور اس کی بے شمار نظیریں ہیں، حدیث کے اندر بھی بے شمار نظیریں ہیں، اور یہاں پر تو یہ دہائی ہے، اور اس زمانے کے شعراء کا استعمال بھی حدیث میں ملتا ہے کہ کان مما یقول لاصحابہ من رأى منکم رؤیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے تھے، کان مما یقول، کہ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مما یقول کا کیا ترجمہ کیا میں نے، کہ اکثر بیشتر آپ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، معلوم کرتے تھے من رأى منکم رؤیا، کہ تم میں سے کس نے خواب دیکھا، اور اسی طرح ایک شاعر بھی کہتا ہے وَإِنَّمَا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً عَلَى وَجْهِ يُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الْفَمِ، کہتا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر جو ہے سردار کو ایک ایسی مار مارتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر کہ منہ سے اس کی زبان نکل جاتی ہے، یعنی تلوار سے جو سر پہ مارتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، بعض روایتوں میں علی راسہ ہی ہے کہ سر پہ مارتے ہیں تو اس کے منہ سے زبان نکل جاتی ہے، جیسے سر کو پھاڑ دیتے ہیں، تو اصل مما کس معنی میں ہے، اکثر ما یا ربما کے معنی، تو یہاں پر بھی وکان مما یحرک شفتہ، کہ اکثر و بیشتر جو ہے آپ نے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، فقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فانا احرکہما لک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، کہ میں بھی تمہارے سامنے ہلاتا ہوں اسی طرح سے ہونٹوں کو، زبان کو ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے، وقال سعید، اور سعید ابن جبیر نے کہا انا احرکہما، کہ میں بھی ہلاتا ہوں اسی طرح سے جیسے میں نے ابن عباس کو ہلاتے دیکھا تھا، فحرک شفتئی، تو انہوں نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی سے یاد کرنے کی غرض سے، جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیجیے، ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کر دینا اور اس کو پڑھا دینا، قال، اس کی تفسیر کیا بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جمعہ لک صدرک، کہ آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دینا، وتقرأہ، اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی ہمارا نمائندہ اس کو پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کے بعد پڑھا کیجیے، اس کے پڑھنے کی اتباع کیجیے، یعنی اس کے بعد آپ پڑھا کیجیے، قال فاستمع، تو عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر بیان کی، فاستمع لہ وانصت، کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور خاموش رہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر اس کے وضاحت کی ذمہ داری ہے، یعنی ثم ان علینا، اس کی تفسیر انہوں نے بیان ثم ان علینا ان تقرأہ، یعنی پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس کو پڑھا دیں، یعنی پڑھا بھی دیں، پڑھ بھی لیں، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ آپ دوسروں کے سامنے پڑھ کر سمجھا بھی دیں اس کو، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک، چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبریل امین آتے تھے، استمع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے تھے، فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، جب جبریل امین چلے جاتے، واپس ہو جاتے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اسی طرح پڑھتے تھے جیسا کہ جبریل امین نے پڑھا تھا۔ یہ اس حدیث کا جو ہے وہ
ترجمہ ہو گیا۔ بس ایک بات کہہ کر کے آج کا درس جو ہے ختم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی انشاءاللہ کل جو ہے اس کی تشریح ہوگی کہ یہ حدیث مسلسل ہے۔ اس حدیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ حدیث مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ کسی حدیث کی سند کے راوی یا روایت کی کسی حالت یا صفت کو لگاتار بیان کرنا، یعنی کوئی راوی کسی حدیث کی سند کا راوی ہے، کوئی راوی جو ہے کسی حالت یا کسی صفت کو لگاتار بیان کرے، یعنی شاگرد نے اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو حدیث بیان کرتے وقت جس طرح دیکھا ہو اسی طرح وہ اپنے شاگرد سے بیان کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں، آپ نے یہ حدیث بیان کی، خلق اللہ الارض یوم السبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کر رکھا تھا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح سے آپ نے کر رکھا تھا تشبیہ، اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت اس طرح کیا تھا آپ نے، یہ کیفیت تھی آپ کی، یہ شکل و صورت تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اب اپنی اس حدیث کو جب بھی بیان کیا اپنے شاگردوں سے تو انہوں نے بھی تشبیہ کر کے اس طرح سے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے تو اسی طرح سے بیان کیا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل، یعنی تسلسل کے ساتھ۔ تو یہ حدیث جس میں حدیث مسلسل اس کو کہا جاتا ہے، حدیث و تحریک الشفتین، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا ہے تو ہونٹ اپنے شاگردوں کے سامنے ہونٹ ہلا کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ تو ان کے شاگردوں نے بھی آگے چل کر کے جب اپنے شاگردوں کو بتایا ہے تو انہوں نے بھی ہونٹ ہلا کر کے دکھایا ہے، بتایا کہ اس طرح ہلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل کہتے ہیں، گو کہ نیچے کے درجے میں آ کر کے پھر یہ ہونٹوں کو ہلانے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، لیکن شروع کے ابتدائی مرحلے میں اس میں جو حدیث کو اس کو بیان کیا جاتا تھا تو اسی طرح سے بیان کیا جاتا تھا جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یعنی بعد میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا، کیونکہ جس وقت یہ کیفیت تھی آپ کے اوپر اس وقت تو یہ زندہ نہیں تھے، ابھی اس کی وضاحت ہوگی جب حدیث کی تشریح ہوگی تو میں بتاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیان کیا ہوگا تو ہونٹوں کو ہلا کر دکھایا ہوگا، تو انہوں نے بھی اپنے شاگردوں سے بیان کیا تو ہونٹوں کو ہلا کر دکھایا، پھر ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا تو ہونٹوں کو ہلایا، لیکن بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں، حدیث تحریک الشفتین، شفتین کو ہلانے والی حدیث، ہونٹوں کو ہلانے والی حدیث۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ تو ہو چکی، اب حدیث کی تشریح جو ہے رہ جاتی ہے، انشاءاللہ آئندہ دوسری نشست میں یہ بات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔